بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 34 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے وحدات سامان کو۔ حقیقت میں یہاں سے ہم شرائط کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ تناقض میں ضروری، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو اصل بحث ہے اس میں ہم تقریباً 3 طرح کے مباحث اور 3 طرح کے مقامات میں گفتگو کریں گے۔ پہلا جو ہم نے بیان کیا تھا وہ تناقض کی تعریف کے بارے میں تھا۔ آج دوسرا مطلب بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ تناقض کی شرائط کے بارے میں۔ شرائط تفصیلی ہیں، اس کو انشاءاللہ کچھ دروس کے اندر آپ کے سامنے مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ہمارے سامنے تناقض کی مختلف طرح کی شرائط آتی ہیں۔ کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم اتحاد کی شرط قرار دیتے ہیں، اور کچھ شرائط ایسی ہیں جن میں ہم اختلاف کو شرط قرار دیتے ہیں۔ یعنی کچھ جہات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اتحاد ضروری ہے، اور کچھ جہات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اختلاف ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جو مصنف جس بات کا قائل ہیں ان کے نزدیک تقریباً 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اتحاد ضروری ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ پہلے اتحاد والی چیزوں کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اختلاف والی صورتوں کو بیان کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے جہاد کے اتحاد کا، تو فرماتے ہیں اس کے متعلق منطقیوں میں زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اختلاف ہمارے سامنے تقریباً 6-7 اقوال کی صورت میں آتا ہے۔ بعض منطقی حضرات کہتے ہیں کہ فقط اور فقط 2 چیزوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے۔ موضوع میں اتحاد ہونا چاہیے اور محمول میں اتحاد ہونا چاہیے، دونوں کا موضوع بھی ایک ہونا چاہیے اور دونوں کا محمول بھی ایک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی سے متفرع ہوتی ہیں، اور ان کو اسی موضوع اور محمول کے اتحاد کی طرف ہی پلٹایا جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض افراد کے نزدیک فقط اور فقط 3 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے، یعنی موضوع میں، محمول میں اور زمان میں۔ یعنی دونوں قضایا کا موضوع ایک ہونا چاہیے، دونوں قضایا کا محمول ایک ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے دونوں متحد ہونے چاہیے۔ یہ بعض افراد جو ہے اس کے قائل ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض افراد کے نزدیک نسبت حکمی میں اتحاد اور وحدت کافی ہے، یعنی ان قضایا کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے، جو حکم کی نسبت ہے، فرماتے ہیں فقط ان میں اتحاد ضروری ہے، نہ موضوع کا اتحاد ضروری اور نہ ہی محمول کا اتحاد ضروری ہے۔ چوتھا قول ہے کہ مشہور منطقیوں کے نزدیک 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے۔ 8 چیزیں کون کون سی ہیں اس کو انشاءاللہ پھر آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ بعض افراد ان 8 چیزوں کے علاوہ وحدت حمل کو بھی معتبر قرار دیتے ہوگا، پانچواں نظریہ۔ اور چھٹا نظریہ جناب ابن سینا کا ہے کہ ان کے نزدیک 12 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے، یعنی وہ ان 8 کے علاوہ یہاں پر مزید 4 کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سامنے 5-6 طرح کے مختلف اقوال آ جاتے ہیں۔ مطلب ان تمام اقوال میں سے مصنف جو 5ویں قول کے قائل ہیں ان کے نزدیک فقط اور فقط 8 چیزوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے۔ وہ 8 چیزیں کون کون سی ہے اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلی چیز ہے وحدت موضوع، یعنی موضوع کے اعتبار سے دونوں متحد ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمارے سامنے 2 قضایا آتے ہیں اور ان 2 قضایا کے درمیان ہم نے تناقض کو ثابت کرنا ہے، تو تناقض کو ثابت کرنے کی ضروری ہے کہ دونوں قضایا کا موضوع ایک ہو۔ پس موضوع ایک ہوگا تو تناقض بھی ہوگا، اگر موضوع ایک نہ ہوا تو تناقض بھی ایک نہیں ہوگا۔ مثال سے واضح کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، اور کہتے ہیں زید لیس بقائم، زید حالت قیام میں ہے، زید حالت قیام میں نہیں ہے۔ مطلب 2 قضایا ہمارے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دونوں کا موضوع کیا ہے؟ زید، پہلے قضیے کا موضوع بھی زید ہے، دوسرے قضیے کا موضوع بھی زید ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر تناقض ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان، اس لیے کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ یہاں پر ایک ہے، موضوع کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر موضوع متعدد ہوئے تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر تناقض بھی نہیں ہوگا، جیسے العلم نافع اور الجہل لیس بنافع، علم نفع بخش ہے اور جہال جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا، فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے ہے، ایک قضیہ صادقہ ہے دوسرا قضیہ بھی صادقہ ہے، لیکن فرماتے ہیں دونوں صادقہ ہیں۔ صادقہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگرچہ یہاں پہ تنافی ہے لیکن اس کے باوجود صادقہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب اس لیے کہ یہاں پر اصلاً موضوع کا تکرار نہیں ہوا، دونوں میں موضوع کا اتحاد نہیں ہے۔ جو پہلا قضیہ اس کا موضوع علم ہے، جو دوسرا قضیہ اس کا موضوع جہل ہے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہاں پر پھر ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے وحدت محمول۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب وحدت محمول کا مطلب ہے جس طرح ہم نے کہا تھا موضوع دونوں کا ایک ہونا چاہیے، اسی طرح دونوں کا محمول بھی ایک ہونا چاہیے۔ اگر محمول ایک نہیں ہوگا تو پھر تناقض بھی ایک نہیں ہوگا۔ مثال جیسے العلم نافع اور العلم لیس بضار۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پہ موضوع تو اگرچہ ان کا ایک ہے، العلم دونوں میں موضوع علم ہے، لیکن فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ ان کے محمول میں۔ پہلا جو قضیہ ہے اس کا محمول نافع ہے
اور جو دوسرا قضیہ اس کا موضوع جو ہے وہ ظاہر ہے، یعنی اس اعتبار سے دونوں میں فرق آ جائے گا، چونکہ محمول ایک جیسا نہیں ہے، محمول میں اتحاد نہیں ہے، پس دونوں میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی دوسری شرط۔ تیسری شرط ہے وحدت مکان، یعنی کیا مطلب؟ جگہ کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر مکان اور جگہ کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد نہ ہوگا تو پھر وہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ جیسے زید جالس فی المدرسہ، زید مدرسے میں بیٹھا ہے، اور زید لیس بجالس فی السوق، زید بازار میں نہیں بیٹھا ہے۔ مطلب یہاں پہ آپ غور کریں کہ مکان جگہ کے اعتبار سے کیا ہے، یہاں پہ اختلاف آ رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے کہا مدرسے میں کہا، اور دوسرے کا مکان ہم تبدیل کر کے بازار میں کہہ دیا۔ فرماتے ہیں چونکہ یہاں پر اتحاد نہیں ہے مکان کے اعتبار سے، لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے وحدت شرط، یعنی شرط کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر شرط مختلف ہوگی تو پھر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ مثال جیسے زید ناج ان آمنا، اور زید لیس بناج ان کفرا، زید نجات پائے گا اگر ایمان لے آئے، زید نجات نہیں پائے گا اگر کفر اختیار کرے۔ مطلب یہاں پر دیکھیں اگرچہ موضوع بھی ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، لیکن پھر بھی تناقض نہیں۔ تناقض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو اس کی شرط ہے وہ مختلف ہے۔ پہلے کی شرط ہے اگر ایمان لے آئے، دوسری کی شرط ہے کہ اگر کفر اختیار کرے۔ چونکہ شرط کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ اور پانچویں شرط کیا ہے؟ وحدت اضافہ، یعنی اضافہ کے اعتبار سے موضوع اور معمول میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر دونوں قضاء اضافت اور نسبت کے اعتبار سے مختلف ہوئے تو پھر ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ مثال جیسے ھذا اب بالنسبت الی بکر، بکر کی نسبت سے یہ کیا ہے؟ اس کا باپ ہے۔ یعنی اگر آپ بکر کی بنسبت دیکھیں تو یہ اس کا باپ ہے۔ ھذا اب لیس باب بالنسبت الی خالد، لیکن اگر خالد کے اعتبار سے دیکھیں، خالد کی نسبت دیکھیں تو یہ اس کا باپ نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ نسبت کا اختلاف ہے، اگرچہ دونوں میں موضوع ایک ہے، دونوں میں محمول ایک ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نسبت میں اختلاف ہے، اضافت میں اختلاف ہے، پہلے میں بکر کی جانب نسبت دی جا رہی ہے اور دوسرے میں خالد کی جانب نسبت دی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ نسبتوں میں اختلاف ہے، اضافت میں اختلاف ہے، لہذا یہاں پر تناقض بھی متحقق نہیں ہوگا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وحدت جز اور کل، یعنی جز اور کل کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یعنی اگر دونوں قضایا میں سے ایک قضیہ کلی ہو تو دوسرا بھی کلی ہونا چاہیے، اگر ایک قضیہ جزئی ہو تو دوسرا بھی جزئی ہونا چاہیے۔ اگر تو ان کے درمیان کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے اختلاف موجود ہوگا تو پھر ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ زید ابیض، یعنی زید سفید ہے، کس اعتبار سے؟ یعنی اس کے دانت سفید ہے مثال کے طور پہ۔ اور دوسرا مثال ہم پیش کرتے کیا کہتے ہیں؟ زید لیس بابیض، زید سفید نہیں، اس کا بدن سفید نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ دیکھیں زید ابیض، زید لیس بابیض، موضوع بھی ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، دونوں فرق بھی رکھتے ہیں ایجاب و سلب کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں قضاء صادقہ ہے۔ کیوں صادقہ ہے؟ اس لیے کہ یہ کل اور جز کے اعتبار سے ان میں اتحاد نہیں پایا جاتا۔ جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ابیض تو ایک جز مراد لے رہے ہیں اس کے دانت، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سفید نہیں ہے تو پورے کا پورا اس کا بدن مراد لے رہے ہیں۔ تو مطلب چونکہ یہاں پر کل اور جز کے اعتبار سے اختلاف ہے، لہذا یہاں پر پھر تناقض بھی متحقق نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط ہے وحدت قوت اور فعل، یعنی قوت اور فعلیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں متحد ہونے چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی حکم کو ثابت کر رہے ہیں یا کسی حکم کو سلب کر رہے ہیں تو قضیہ موجبہ میں اور قضیہ سالبہ میں جب آپ تناقض کو ثابت کر رہے ہیں تو دونوں قضایا قوت اور فعلیت کے اعتبار سے متحد ہونے چاہیے۔ اگر ان میں فعلیت اور قوت کے اعتبار سے فرق ہوگا مطلب پھر اس صورت میں ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ مثال جیسے زید مجتہد، یعنی بالقوہ زید مجتہد ہے، یعنی ابھی مجتہد ہے نہیں بلکہ بالقوہ اس میں مجتہد بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں زید لیس بمجتہد، زید مجتہد نہیں ہے، یعنی بالفعل زید مجتہد نہیں ہے، اگرچہ موضوع کے محمول کا ساری شرائط موجود ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ دونوں قضایا صادقہ یہاں پر تناقض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک میں ہم بالقوت کو مراد لے رہے ہیں، دوسرے میں اس کی فعلیت کو مراد لے رہے ہیں۔ چونکہ اس اعتبار سے اختلاف ہے، دونوں میں قوت اور فعلیت کے اعتبار سے اتحاد نہیں پایا جاتا، لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ اور آٹھویں شرط کیا ہے؟ وحدت زمان، زمانے کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر دونوں قضایا کا زمانہ مختلف ہوگا تو ان میں تناقض بھی نہیں۔ جس طرح ہم نے مکان میں کہا تھا جگہ کے اعتبار سے اتحاد ضروری ہے، ویسے ہی وقت اور زمانے کے اعتبار سے بھی اتحاد ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید صائم فی النہار، زید دن میں روزہ دار ہے، اور پھر ہم دوسرا قضیہ کہتے ہیں زید لیس بصائم فی اللیل، زید رات میں روزہ دار نہیں ہے، زید دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں روزہ نہیں رکھتا۔ مطلب اگرچہ یہاں پہ دونوں کا
موضوع ایک ہے، دونوں کا محمول ایک ہے، دونوں میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، لیکن فرماتے دونوں کے دونوں قضاء صادقہ کیوں صادقہ ہیں؟ اس لیے کہ علم میں تناقض نہیں پایا جاتا۔ وجہ اس لیے کہ جو پہلا قضیہ ہے اس میں دن کا وقت مراد لیا جا رہا ہے، اور جو دوسرا قضیہ اس میں رات کا وقت مراد لیا جا رہا ہے۔ چونکہ وقت ایک نہیں ہے، دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، تو بس یہاں پر تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو ہم نے 8 شرائط بیان کی، ان سب کا تعلق اس بات سے کہ یہ 8 چیزوں کے اندر اتحاد ضروری ہے۔ جب تک 8 چیزوں کا اتحاد نہیں ہوگا تب تک ایک قضیے کے اندر تناقض بھی متحقق نہیں ہو سکے گا۔ شروط تناقض کی شرائط: لابد لتحقق تناقض بین القضیتین من اتحادہما فی امور ثمانیہ۔ فرماتے ہیں کہ تناقض متحقق ہونے کے لیے دو قضاء کے درمیان 8 امور میں اتحاد ضروری ہے، و اختلافہما فی امور ثلاثہ، اور 3 امور میں ان کے درمیان اختلاف ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہم اتحاد کی 8 چیزوں کو بیان کریں گے، وحدات سمان کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے اختلاف والی 3 صورتوں کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الوحدات السمان، 8 چیزیں کہ جن میں اتحاد ضروری ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں تسمى الامور التي يجب اتحاد القضیتین المتناقضتین فیہا الوحدات السمان، وہ والے امور کے جن کا دو قضاء متناقضہ میں اتحاد ہونا واجب اور ضروری ہے، ان کو وحدات سمان کا نام دیا جاتا ہے۔ وہی ما یاتی، وہ کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ الاول، پہلی کیا ہے؟ الموضوع، موضوع کے اعتبار سے دونوں قضاء میں اتحاد ہونا چاہیے۔ فلا اختلافتا فیہ لم تتناقضا، اگر تو فرماتے ہیں موضوع دونوں کا مختلف ہوا تو پھر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ جیسے العلم نافع الجہل لیس بنافع، پہلے کا موضوع علم ہے، دوسرے کا موضوع جہل، چونکہ موضوع مختلف ہیں تو بس تناقض بھی نہیں ہوگا۔ الثانی المحمول، محمول کے اعتبار سے اتحاد ہونا چاہیے۔ فَلَوِ اخْتَلَفَتَا فِيهِ لَمْ تَتَنَاقَضَا، اگر تو دونوں کا محمول مختلف ہوا تو پھر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ جیسے العلم نافع العلم لیس بضار، علم نافع ہے، علم جو ہے وہ ضرر نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ موضوع گرچہ دونوں کا ایک ہے لیکن محمول مختلف ہے، پہلے کا محمول نافع ہے، دوسرے کا محمول ضار ہے۔ الثالث، تیسری کیا ہے شرط؟ الزمان، زمان کے اعتبار سے اتحاد ہونا چاہیے۔ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الشَّمْسِ مُشْرِقَةٍ ای فی النہار و بین الشمس لیست بمشرقہ ای فی اللیل، تو پاس فرماتے کہ ان دو مثالوں کے درمیان تناقض نہیں ہوگا، دونوں مثالیں صادقہ ہوں گی۔ صادقہ ہوگی جس کا مطلب ان کے درمیان تناقض بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں سورج طلوع ہوا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ای فی النہار، دن میں طلوع ہوا ہے، دن کا وقت مراد لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں الشمس لیست بمشرقہ، سورج نکلا ہوا نہیں ہے، یعنی ای فی اللیل، رات میں نکلا ہوا نہیں ہے۔ پہلی مثال میں آپ دن کو مراد لے رہے ہیں، دوسری میں رات کو مراد لے رہے ہیں۔ موضوع بھی ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، چونکہ زمانہ ایک نہیں ہے لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ الرابع، اور چوتھی کیا ہے؟ المکان، و مکان کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ فلا تناقض بین الارض مخصبۃ، زمین جو ہے وہ زرخیز ہے، اے فی الریف، یعنی مثال کے جہاں پہ آبادی ہے، جہاں پہ دیہات گھر آباد ہے، ان کے قریب جو زمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، وہ خوشگوار ہے۔ تو بتا ہے کہ اگر آپ مراد لیتے ہیں، یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ جگہ مراد لیتے ہیں وہ والی کہ جہاں پہ آبادی موجود، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ وبین الارض لیست بمخصبہ، زمین زرخیز نہیں ہے، یعنی اے فی البادیہ، مثال کے صحرا ہے یا ایسی جگہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں رہتی، غیر آباد جگہ ہے، بیابان ہے مثال کے طور پہ، یا مثال کے طور پہ کوئی صحرا وغیرہ ہے، تو فرماتے ہیں اس طرح کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے، تو پس یہاں پر بھی تناقض نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ مختلف مراد لے رہے ہیں، پہلے آپ زرخیز جگہ مراد لے رہے ہیں، جو آباد جگہ وہ مراد لے رہے ہیں، دوسرے میں آپ غیر آباد جگہ مراد لے رہے ہیں، چونکہ دونوں کی جگہ ایک جیسی نہیں ہے لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ الخامس، و پانچویں کیا ہے؟ القوت والفعل، قوت اور فعلیت کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ای لابد من اتحاد القضیتین فی القوت والفعل، اگر پہلے قضیے میں قوت مراد لی جائے دوسرے میں قوت مراد لینی ہوگی، اگر پہلے میں فعلیت مراد لی جا رہی ہے تو دوسرے میں بھی فعلیت کو مراد لیا جائے گا۔ فلا تناقض بین محمد میت ای بالقوہ، محمد مر گیا یعنی بالقوہ، یعنی اس میں صلاحیت ہے مرنے کی، و بین محمد لیس بمیت، محمد جو ہے وہ ابھی مرا نہیں ہے، ای بالفعل یعنی ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ ایک میں آپ قوت کو مراد لیں، دوسرے میں فعلیت کو مراد، چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے لہذا یہاں پر دونوں قضاء صادقہ ہوں گے، ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ السادس، و چھٹا کیا ہے؟ الکل والجزء، کل اور جز کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ فلا تناقض بین العراق مخصب ای بعضہ، فرماتے پاس تناقض نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ العراق جو ہے وہ زرخیز ہے یعنی اس کا بعض حصہ، و بین العراق لیس ای کل، یعنی سارے کا سارا عراق جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے، یعنی ایک میں آپ کل کو مراد لیں، ایک میں جز کو مراد لیں، چونکہ دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا۔
السابع ساتویں شرط کیا ہے؟ الشرط و شرط کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے. فلا تناقض بین الطالب ناجح آخر السنہ، سال کے آخر میں جو طالب علم ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اے ان اجتہاد اگر وہ کوشش کرے، و بین الطالب و غیر ناجح، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ ناجح نہیں ہوتا یعنی کامیاب نہیں ہوتا بلکہ فیل ہو جاتا ہے، کب؟ اے اذا لم یجتہد، جب وہ کوشش نہیں کرتا، جب امتحان میں محنت نہیں کرتا. مطلب یہاں پہ شرط کا اختلاف آ جاتا ہے. پہلے میں کیا ہے کہ محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، دوسرے میں کیا ہے کہ محنت نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا. فرماتے دونوں قضاء صادقہ ہوں گے. وجہ اس لیے کہ شرط کا اختلاف یہاں پہ پایا جاتا ہے، پس شرط کا اتحاد ہوگا تب تناقض ہوگا، والا تناقض نہیں ہوگا. الثامن آٹھویں کیا ہے؟ الاضافت، اضافت کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہونا چاہیے. فلا تناقض بین الاربعۃ نصف، چار جو ہے وہ نصف ہے، فرماتے ہیں اس کے درمیان، اور آپ کہتے ہیں الاربعۃ لیس بنصف، ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہوگا. وجہ اگر آپ کہتے ہیں الاربعۃ نصف، اربع نصف ہے، ای بالاضافت الی الثمانیہ، 8 کی نسبت 4 کیا ہے؟ نصف ہے، یعنی 4 جب 8 کا نصف ہمارا تو فرماتے قضیہ صادقہ ہے یعنی اس کا نصف ہے. وبین الاربع لیس بنصف، لیکن اگر آپ کہتے ہیں 4 نصف نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ ای بالاضافت الی العشرہ، 10 کی نسبت 4 جب ہو یعنی 4 10 کی نسبت اس کا نصف شمار نہیں ہوتا. پس اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ دونوں قضاء صادقہ ہو جائیں گے. چونکہ نسبت کے اعتبار سے اختلاف ہے لہذا یہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا. تو خلاصہ کہ آج کے درس کا دوسری بحث تناقض کی شرائط کے بارے میں ہے. تناقض کی 2 طرح کی شرائط ہے، 8 چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے، 3 چیزوں میں اختلاف ہونا چاہیے. اتحاد کے حوالے سے اگرچہ اختلاف ہے لیکن مشہور منطقی اور مصنف 8 چیزوں میں اتحاد کے قائل ہیں. وہ 8 چیزیں یہ ہیں: موضوع، محمول، زمان، مکان، شرط، اضافہ، جز اور کل، قوت اور فعل. تناقض کے لیے ان 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے، اگر اتحاد نہ ہوا تو تناقض بھی نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.